نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جلسہ دیکھ رہا تھا جو انہوں نے کرک میں کیا۔ وہاں پہ انہوں نے خود یہ بات فرمائی ہے اور دوسری ان کے ایک ساتھی نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگائے گا اسے یہودی تصور کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جناب ہم جب اس بات پہ تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست علماء بھی ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ یار مولانا کے حوالے سے یا مولانا کے اوپر کوئی زیادہ تنقید آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ باتیں مناسب ہیں جس طرح کی مولانا صاحب باتیں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہمارے لیے واجب ہے ان کا احترام کرنا کہ وہ عالم دین ہے، تو کیا عالم دین کو ان باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے کہ اب یہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو پبلک پہ، عوام پہ یہ بڑے ترش جملوں کے ساتھ چڑھ دوڑتے ہیں؟ تو کیا ان کا یہ کہنا، میرا سب علماء سے یہی گزارش ہے کہ کیا اس طرح کی بات کرنا، آپ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا دیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے رسپونس میں یا اس کو پبلک جب رسپونڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے بعض دفعہ وہ بھی تمیز کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن موقع تو پھر مولانا صاحب خود ہی فراہم کرتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بس اتنا حق تو رکھتے ہیں کہ جو بات غلط ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو اس کو ہم غلط کہیں۔ اس کی تو ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، اخلاقیات میں بھی، قانون نے بھی۔ دوسری جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی نے کی ہے اس جلسے کے دوران، یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے گا وہ ایسے سمجھے کہ وہ جنت کے راستے پہ جائے گا۔ اب پھر دیکھ لیں، پھر یہ موقع دیتے ہیں کہ اب جس سپیڈ سے یہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں اور جس طرح یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، ان کے جس طرح ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، شکست ان کو واضح دکھ رہی ہے، جیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اب میرے خیال میں ان کے ہوش و حواس میں مزید زوال کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ان کے ہوش و حواس زوال پذیر ہے، ان کے اخلاقیات، ان کی سوچ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اور مجھے یہ وہم ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام اور ان کے جو فالوورز ہیں، کہیں مولانا صاحب ان کو عشرہ مبشرہ کی صف میں نہ ڈکلیئر کر دیں، امکانات یہی لگ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب اور مولانا صاحب کے جو پیروکار ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ذرا حق اور ناحق کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کیا ہمیں اتنا حق بھی نہیں ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی میرے کچھ دوست علماء ہیں، ظاہری بات ہے علماء ہمارے سر کا تاج ہے، محبت ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی اپنی لمٹ سے باہر نکل رہا ہے تو اس کو اتنا وار کر دیا جائے کہ آپ حضرت لمٹس کراس کر رہے ہیں، اپنی حدود سے باہر جا رہے ہیں۔ امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زبان کی لغزشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ناظرین، ایک بڑی خوشگوار قسم کی خبر ان حالات میں آئی ہے، مجھے یقیناً یہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ
بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے کہ بلاول صاحب نے بشرا بی بی کے اوپر جو عدت کے حوالے سے جو ایک فیصلہ آیا ہے کورٹ کی طرف سے، تو اس پہ انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے، اور بلاول جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں اتنا زیادہ نہیں گر جانا چاہیے کہ ہم اپنی آئینی زندگی ہم کورٹ میں یا گھر سے باہر ہم اس کو ڈسکس کرتے پھرے۔ بہرکیف میں جناب ان کی اس اعلیٰ درفی کو میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ کاش اس طرح کی سوچ باقی لوگوں میں بھی آ جاتی، بلکہ اس کے زیادہ رسپانسیبل تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، حالانکہ وہ عالم دین ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا گیا۔ عمران خان کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، بشرا بی بی کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، بات ہوتی ہے دین کی، کہ دین کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے، اس کی جو تضحیق کی ہے، اس کے خلاف جو ایک شیطانی ریئیکٹ کیا ہے، اس میں کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنی مخالفت سے بالا تر ہو کر اس بات کی مذمت کرتے کہ اس طرح کے فیصلے یا اس طرح کا کردار یا اس طرح کی پاداش یا اس طرح کی جو مخالفت ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یقین جانیے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ دیتے جو ان کی ذمہ داری تھی، تو میرے خیال میں کسی حد تک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے سافٹ کارنر ضرور بن جاتا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک وقت تھا کہ جب وہ شرعی پردہ میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی تو ہمارے کئی علماء اور ہم خود بھی اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں، پورے اسلامی ممالک میں پہلی خاتون اول ہے جو شرعی پردے میں ہے۔ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک میں نے بیان سنا، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ایسے سمجھے کہ یہ شرعی پردے کی یہ بطور سمبل کے یہ پریچ کر رہی ہے پوری دنیا کی مسلمان خواتین کے لیے، ان کو یہ پریچ کر رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے، ایک بہت بڑا یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے شرعی پردے کے حوالے سے۔ پھر اصل میں یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہے کہ غیر کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جب عمران خان نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو گینگ ریپ ہوتے ہیں اس کی رسپانسیبل خود یہ خواتین بھی ہوتی ہیں، کہ جب وہ بے پردگی کی حالت میں بات آتی ہے، مختصر قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے سانحات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا کہ یہ کس طرح، حالانکہ بات حقیقت تھی۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کی تائید کی کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ شاید اس وقت جو بشرا بی بی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے عدت کے حوالے سے، میرے خیال میں ان ظالموں نے جن کو مدینہ کی ریاست کا جو ایک تصور تھا وہ شاید ان کو برداشت نہیں تھا، اس مقصد یا اس سلوگر کے لیے ان کے دلوں میں بغض تھا، تو انہوں نے پھر اس طریقے سے انتقام لیا ہے کہ ہم عمران خان کو بتاتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ کیسے لگاتا ہے، کہ آخر اس کی آئینی زندگی کو بڑی بے شرمی اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ تو جانتے ہیں انشاءاللہ اس کا ان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی۔ ناظرین، ایک اور گزارش میری علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ یہ تو معاملہ ایسا تھا کہ اس میں تو پورے علماء تمام مکاتب فکر کی اس میں تو کوئی اختلافی بات ہی نہیں تھی، یہ اپنی آواز بلند کرتے، یہ پروٹیسٹ کرتے کہ ایک مسلمان خاتون اس میں ایک جائز کام پہ جو بالکل شریعت کے مطابق تھا
اس شریعت کے اصولوں کو کیوں پامال کیا گیا، ان کا کیوں مذاق اڑایا گیا؟ لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے جید علماء وہ چپ کیوں ہیں؟ میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اتنا ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گیا۔ بہرکیف میری علماء اکرام سے پھر بھی گزارش یہ ہے کہ اپنے حق کی آواز کو بلند کریں۔ اللہ آپ کا، اس ملک کا اور اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔